الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ 19 نومبر 2021 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ شریعت کی بہت ساری برکات ہیں۔ ہماری مادی زندگی میں اگر شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر لیا جائے تو یہ زندگی جنت کی زندگی دنیا ہی میں بن جاتی ہے۔ بہت ساری مشکلات، بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے جھگڑے، بہت سارے اختلافات شریعت حل کر دیتی ہے، دور اور ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی زندگی پر بھی شریعت اثر انداز ہوتی ہے، اور شریعت ہماری روح کو بھی تقویت عطا کر دیتی ہے۔ یعنی شریعت کو اگر حاوی کر لیا جائے مادیت پر اور اپنی روح پر تو دونوں طرف شریعت نتائج دیتی ہے۔ انسان کی روح اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی طاقت بڑھتی ہے تو پھر جسم کی طاقت بھی بڑھتی ہے، اور جب جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان صرف عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا، بلکہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اور اسی روحانی قوت کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اس سے ایسے کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ اب اگر وہ نبی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اور تقویٰ ہے، زہد ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح عمل ہے، تو پھر اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور کسی نیک بندے سے ہو جائے اور وہ پیغمبر بھی نہ ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرامت عزت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس بندے کو دی گئی۔
لیکن مقصد اس کرامت کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جس شریعت پر عمل پیرا ہے وہ شریعت حق ہے، وہ راستہ حق ہے، اس شریعت نے اس کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا جس طرح نبی کا معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے اور دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی ہے، تو کرامت بھی امتی سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس امتی سے کہ جو نیک ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو۔ لیکن اس کرامت کے سرزد ہونے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس بندے کا اپنا کوئی ارادہ یا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ کرامت کا درجہ معجزہ سے کم ہے، اور معجزہ نبی اپنی مرضی سے پیش نہیں کر سکتا، تو کوئی ولی، کوئی نیک انسان کرامت اپنی مرضی سے کیسے پیش کرے گا؟ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول، کوئی پیغمبر یہ اختیار نہیں رکھتا ان یأتی بآیۃ کہ کوئی معجزہ خود سے لے کر آ جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے پیش کیے، قرآن عظیم نے ان کا معجزہ ذکر کیا۔ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کا ذکر کرتے ہیں تو اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اگر مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک لیتا ہوں اور وہ اڑنے لگتا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اگر اندھوں کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اگر برس کے بیماروں کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اگر مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، تو میں خدا نہیں ہوں، میری طاقت نہیں ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں یہاں حضرت عیسیٰ نے خود اقرار کیا، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تو جو معجزہ ظاہر کرتا ہے بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میرے حکم سے، میں طاقت دیتا ہوں، میں امر کرتا ہوں۔ فَتَنفُخُ فِيهِ طَيْرًا فَتَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، میری اجازت سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اگر تو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر لیتا ہے تو تیرا کوئی کمال نہیں، تیری طاقت نہیں ہے، بِإِذْنِی، اگر مادرزاد برس کے بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے تو بِإِذْنِی، میری طاقت سے، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھاتا ہے تو یہ کام تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، بِإِذْنِی، یہ میں نے کیا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ عیسیٰ کر رہا ہے، تو جب پیغمبر ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، معجزہ ظاہر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ طاقت میری ہے، کہ کہیں لوگ اس کو معبود نہ سمجھ لیں، ان معجزات کو دیکھ کر اس کو خدا نہ بنا لیں، اس کو کارساز، مددگار، مشکل کشا نہ بنا لیں۔ اسی طرح ولی کی کرامت، مؤمن کی کرامت، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے ہے، ولی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں۔
پاور صرف اللہ کی ہے۔ اولیاء کرام جو حقیقی اولیاء ہوتے تھے وہ تو اپنی کرامتوں کو چھپاتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اگر کہیں کرامت سرزد ہو جائے، ان سے صادر ہو جائے تو لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور اگر کوئی ان سے پوچھ بھی لیتا تو وہ بات کو گھما دیتے تاکہ خود ان کی ذات میں اس کرامت کی وجہ سے کوئی تکبر، کوئی عجب، کوئی خود پسندی پیدا نہ ہو جائے، اور سامنے والے کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ شخص تو بہت پہنچا ہوا ہے، ہماری بھی بگڑیاں بنا دے گا۔ بھائی بگڑیاں سنوارنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ولی بھی پکارتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے راتوں کو روتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر۔ وہ بھی راتوں کو یہی مانگتا ہے۔ اگر وہ کچھ کر سکتا تو اسے دوسرے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ولی ہیں، ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ہوا پہ اڑے ہیں، اتنی بڑی کرامت آپ سے صادر ہوئی ہے کہ آپ ہوا پہ اڑتے ہیں۔ تطیر فی الہوا۔ تو بایزید بسطامی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اڑا ہوں، تمہیں بھی اڑا دوں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑے ہو، تو ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ پرندے زمین پر بیٹھ کر مردار کھا رہے ہوتے ہیں؟ مردار، بدبودار، گلی سڑی چیزیں، گلی سڑی لاشیں جن سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں، اس مردار لاش سے پیٹ بھرنے کے بعد وہ ہواؤں میں اور آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں۔ الطیر یأکل المیت ثم یطیر فی الہوا۔ کون سا کمال ہے؟ ہوا میں اڑنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مردار کھا کے پرندہ اڑتا ہے، اور مؤمن، مسلمان مؤمن، اس کا مقام کیا پرندے سے گیا گزرا ہے؟ والمؤمن اشرف من الطیر، وہ تو پرندے سے زیادہ عزت والا ہے۔ اصل چیز تو ایمان ہے، ہوا میں اڑنا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان آ جائے۔ سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی کسی انسان کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کتنے بڑے سیٹھ ہیں، کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنے بڑے خوبصورت ہیں، کتنے بڑے پہلوان اور ہٹے کٹے صحت مند لوگ ہیں، کتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں، کتنی بڑی فوجیں رکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، کتنے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے بڑے بڑے ذہین اور سائنسدان ہیں، کہ اگر دنیا میں
وہ غوطے ماریں، ایسی ایسی ایجادات ذہانت کے سمندر کے بلبوتے پر نکال لیں کہ دنیا دنگ رہ جائے، ایسی ایسی ایجادات اور ایسے ایسے خزانے زمین کی تہ سے نکال لیں، ایسے ذہین لوگ، ایسے سائنسدان لوگ، ایسے حکمران لوگ، ایسے طاقتور لوگ، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی عزت نہیں بخشی، اور ایک فقیر، ایک ملنگ، ایک جھونپڑی میں رہنے والا جسے شاید 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہو، مگر اللہ کی نظر میں اسے اتنی بڑی کرامت مل گئی کہ اللہ نے اسے ایمان نصیب کر دیا۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ وہ ایجادات والا سائنسدان وہ صاحبی کرامت نہیں ہے، اور یہ ننگ دھڑنگ انسان جس کے دل میں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ہے، یہ اس کے مقابلے میں صاحبی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنا کیا چیز ہے؟ اس لیے صحابہ کرام سے کرامتیں صادر ہوتی تھی، وہ انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہم تو اگر سن لے کہ کسی بزرگ سے کرامت صادر ہوئی، اسے خدا بنا کر ہی چھوڑتے ہیں جب تک اسے معبود نہ بنا لیں۔ کائنات میں نبی علیہ السلام سے زیادہ صاحب معجزہ کوئی نہیں، مگر آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور سب سے زیادہ رونے والے بھی آپ ہی ہوتے تھے، اور آپ کے قدموں پر اتنا سوجن ہو جاتی تھی، ورم ہو جاتا تھا۔ آپ نے تو کبھی اپنے معجزے پر اکڑ نہیں دکھائی کہ میں صاحب معجزہ ہوں۔ تو کرامت، اس لیے اولیاء کرام کرامت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ وہ قطعاً اسے کوئی قابل فخر چیز نہیں سمجھتے تھے، چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج دیکھو، کسی زمان جب نبوت جاری تھی، جب انبیاء کرام آتے تھے اور ان سے معجزات ہوتے تھے، اس وقت بھی انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ معجزہ اور جادو میں فرق کر سکیں۔ تبھی تو بہت سے جعلی پیغمبر جو حقیقت میں ہوتے تھے جادوگر، لوگوں کے سامنے جادو کے شعبدے دکھا کر نبوت کا دعویٰ کر لیتے۔ عام لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور عوام میں یہ صلاحیت ہوتی نہیں، ان کو تو جو جس طرف ہانک دے چل پڑتے ہیں، جو بھی چکنی چپڑی باتیں کر لے، 2-3 کمالات دکھا دے، ہاتھ کی صفائیاں دکھا دے، بس اسی کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں۔ عوام کا کیا ہے؟ ان کا متاثر ہونا تو بہت آسان ہے، ان کو تو بہت آسانی سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جادو کے شعبدوں اور معجزے میں فرق بتلانے کے لیے 2 فرشتے اتارے، جاؤ لوگوں کو بتا دو یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، فرق کرو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ بتاتے تھے، بھئی ہم جادو تمہیں بتا رہے ہیں، جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ تو شکر ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ ختم نبوت بھی ایک نعمت ہے، لیکن جب اس زمانے میں معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کر سکتے تھے، آج کے عوام کیسے فرق کریں گے کہ یہ کرامت ہے یا یہ شعبدہ ہے یا استدراج ہے؟ اسی لیے بایزید بستامی فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کی انہوں نے، کہ وہ شخص جس کو تم نے دیکھا کہ اعطی من الکرامات،
ان الذی اعطی من الکرامات، وہ شخص جس کو کرامتیں دی گئی، ایک نہیں دو نہیں، بے شمار کرامتیں صادر ہو رہی ہیں، عجیب عجیب کام کر رہا ہے، عجیب عجیب کام کر رہا ہے۔ فرمایا فلا تغترونہ حتی یرفع فی الہواء فلا تغترونہ، یہاں تک کہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں۔ فرمایا دھوکہ نہ کھانا، حضرت بایزید بسطامی فرماتے فلا تغترونہ، ایسے کرامتوں والی سرکار سے دھوکہ نہ کھانا، حتی تنظروا کیف تجدونہ، عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء الشریعہ، جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کے احکام کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، آیا اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے حرام سے منع ہے، حرام کی ہوئی چیزوں سے، یا شریعت کے احکام کی پابندی کر رہا ہے۔ بڑا پیر ہے پہنچا ہوا، شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کر رہا، مشرک ہے، مزار پرست ہے، قبر پرست ہے، اس کی باتوں سے شرک کی بو آتی ہے، بدعتی ہے، مزاروں پر پڑا رہتا ہے، وہ ہزار شعبدیں دکھلا دے تم اسے ولی مانو گے؟ شریعت کے حدود کو اس نے اپنے پیروں تلے پامال کیا، بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وَأَدَاءِ الشَّرِيعَةِ، اور تم اس وقت تک اس سے دھوکہ نہ کھانا جب تک تم دیکھ لو کہ وہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے، اس پر یقین نہ کرنا۔ بہت بڑے ولی ہیں، خود کے کرامتوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ کرامتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ، فرمایا جو لوگ پانی پر چلتے ہیں، ان الذی یمشی علی الماء، پانی پر چلنا، فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیس بعجب للہ خلق کثیر یمشون علی الماء، بہت سی مخلوق ہے جو پانی پر چلتی ہے، پانی پر کیا چلتی ہے، پانی کے بیچ میں اندر گھس کر چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا وَلَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٌ، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا قیمت ہے؟ پانی پر چلنے والی مخلوق اس وجہ سے قیمتی نہیں ہے کہ وہ پانی پر چلتی ہے، تو انسان کی قدر و قیمت اس چیز سے بڑھے گی۔ اصل چیز کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انسان دین پر عمل کرے، ڈٹ کر عمل کرے، اصل چیز یہ ہے کہ سنت کی اتباع کرے، شریعت کے حدود کی حفاظت کرے، ان کی پابندی کرے، اس پر مرتے دم تک قائم رہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ثم استقاموا، ڈٹ جائیں پھر۔ اسی لیے تو سید الطائفہ جنید بغدادی کتنے بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو استقامت ہے، دین پر ڈٹنا، دین پر ثابت قدم رہنا، ساری زندگی آدمی دین پر ثابت قدم رہے، ایک کرامت بھی صادر نہ ہو، پرواہ نہیں، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ ہزار کرامتیں صادر ہو، دین پر ڈٹا ہوا نہ ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، بے نمازی ہو، داڑھی منڈا ہو، چرسی ہو، بھنگی ہو، اللہ کیا کوئی قدر و قیمت ہے، کرامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔